السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکی لگا دی گئی ہے، اور دھمکی میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان اس وقت پاکستان سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان پر آئی ایم ایف نے ایک دفعہ پھر 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ اب وہ 11 شرائط کیا ہیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ بتائیے گا کہ کیا یہ جو 11 شرائط ہیں یہ کیا غریب عوام کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے یہ بجٹ کی منظوری، یعنی آنے والے سال میں 2027 میں جو بجٹ پارلیمنٹ سے بالکل ویسے ہی پاس کروانا ہوگا جیسے آئی ایم ایف نے ٹارگیٹس دیے، یعنی خرچے کا اور ٹیکس زیادہ لگنے پر زور ہوگا۔ اب آئی ایم ایف نے کیا ٹارگیٹس دیے ایک سوال، تو یہ جو آگے چل کے آپ کو پوائنٹس وائز سمجھ آ جائیں گی یہ چیزیں، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آگے چل کے یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف نے کیا ٹارگیٹس دیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے ٹیکسز کا بڑھانا۔ اب ٹیکس اگر بڑھتا ہے تو اس کا جو زور ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ کس پر جاتا ہے، وہ عام عوام پر جاتا ہے، کیونکہ ٹیکس کون بھرتا ہے، عام عوام بھرتی ہے۔ اور باقی جو ہماری جو ملک کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی اشرافیہ جو پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو ویسے بہت ساری چیزیں مفت ہیں، جن میں آپ پیٹرول لے لیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ان کے ساتھ جو سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہیں اور تمام اشیاء میڈیکل اسٹورز وغیرہ لے لیں یا ان کا میڈیکل لے لیں، وہ بھی ان کا کافی حد تک فری ہی ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹس تو یہ ہے جو بالکل بھی غریب کو سپورٹ نہیں کر رہا اور غریب کی عوام پر ایک بوجھ ہے۔ دوسرا، ٹیکس چوروں پر نظر۔ اب یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں ایسی نئی آڈٹ پالیسی بنائی جائے جس سے ٹیکس چوری نہ کیا جائے، یعنی چیک اینڈ بیلنس میکینزم کی کوئی ایسی آڈٹ پالیسی بنائی جائے جس سے جو پورا ڈیٹا ہے وہ بالکل کلیئر ہو اور پتہ چلے کہ جو پیسہ یہ ایک ایک روپے آئی ایم ایف کو پتہ چلے کہ کہاں لگا ہے، کس پر لگا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوگی۔ اب اس کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کانٹریکٹس میں ٹرانسپیرنسی، یعنی جو گورنمنٹ سرکاری کاموں کا جو کانٹریکٹس یعنی ٹھیکے دیے جاتے ہیں ان کے قوانین بدلے جائیں۔ کیوں بدلے جائیں؟ تاکہ رشوت اور ہیرا پھیری ختم ہو اور سب کچھ صاف ٹرانسپیرنٹ ہو، یعنی آئی ایم ایف بھی جانتا ہے کہ جو ہم پیسہ دیتے ہیں وہ واقعی عام عوام پر نہیں لگتا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ پہ۔ چوتھے پوائنٹ میں ہے کہ نیب میں میرٹ پر بھرتیاں اپوائنٹمنٹس۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں جو موروثیت کی سیاست ہے، جو ایک فیوریٹزم ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اس پوائنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں کے اندر بڑے افسران کی بھرتیاں بنا کسی سفارش یا سیاسی دباؤ کے صرف میرٹ اور قابلیت پر ہونی چاہیے، یعنی جو بندہ قابل ہے، جو اس سیٹ کے لیے قابل ہے، جو سیٹ ڈیزرو کرتا ہے نیب کے اندر، اسی کی ہی بھرتی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسرے کسی شخص کی بھرتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہو گیا۔ پانچواں پوائنٹ، نیب کا ڈیٹا پبلک کرنا، یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو ڈیٹا ہے وہ پبلک کرنا، یعنی پبلک کے سامنے ڈیٹا ریلیز کرنا۔ نیب جتنی بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، کس پر کیس چل رہا ہے اور کس کو سزا ہوئی، یعنی سارا ڈیٹا ہر سال عام عوام کے سامنے ویب سائٹ پر ڈالا جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو، تاکہ عوام ان سب چیزوں سے باخبر رہے اور پتہ چلے کہ نیب کیا کام کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم چھٹے پوائنٹ پہ۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ غریبوں کے لیے امداد بڑھانا۔ اب یہ کیسے؟ جیسے کفالت پروگرام ہے، بے نظیر کفالت پروگرام ہے۔ پاکستان میں انفلیشن ویسے ہی بہت زیادہ ہے، تو مہنگائی انفلیشن جتنی بڑھ رہی ہے اس کے مطابق بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت غریب خاندانوں کو ملنے والی امدادی رقم میں بھی اضافہ کیا جائے گا تاکہ ان پر بھی بوجھ کم ہو۔ تو اس پہ میرا اختلاف ہے کہ آپ یہ غریبوں پر یہ کر تو رہے ہیں، ان کے کفالت پروگرام کے جو پیسے ہیں وہ بڑھا لیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے بجائے ہماری حکومت یہ کر لے کہ جو چائے ہے، جو چینی ہے، جو پتلی ہے، پیٹرول ہے، اس کے علاوہ چلے پیٹرول کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء انہیں کم سے کم پیسوں میں بیچ دیں، انہیں کم سے کم پیسوں میں فروخت کریں، تو اس سے غریب عوام کی بہت بچت ہوگی، اور یہ جو کفالت پروگرام جیسے ہمارے یہاں جو چیزیں چلتی ہیں ان کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمبر 7، ڈالر کا ریٹ آزاد چھوڑنا، یعنی کہ ڈالر کی خرید و فروخت پر سے سرکاری کنٹرول کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے گا تاکہ ڈالر کا ریٹ مارکیٹ خود طے کرے۔ 8واں پوائنٹ، جولائی 2026 تک گیس مہنگی کرنا، یعنی گیس میں ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہونے والی ہے، مبارک ہو، ایک دفعہ پھر گیس مہنگی ہوگی 1 جولائی 2026 تک۔ اور ابھی کیا چل رہا ہے ہمارے یہاں
جون آنے والا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جولائی ہے، ابھی ہمارا مئی چل رہا ہے اور مئی کے بعد پھر جون اور جولائی، یعنی صرف 1 سے 1.5 مہینے بعد پھر آپ کی گیس پر پیسے بڑھیں گے۔ اور پھر ایک اور چیز گیس کے حوالے سے 2027 میں مہنگی بھی کرنی ہے، فروری 2027 میں پھر سے گیس مہنگی ہوگی، پہلے اضافے کے بعد 6 مہینے بعد، یعنی فروری 2027 میں گیس کی قیمتوں میں دوبارہ جائزہ لے کر انہیں مزید بڑھایا جائے گا تاکہ نقصان نہ ہو۔ اب 10 پوائنٹ بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ، یہ ایک اور عوام کے اوپر بول دیں، بجلی کے بلوں کے اوپر ایک دفعہ پھر اضافہ ہونے والا اور اضافہ کم ہوگا۔ جنوری 2027 تک بجلی کی قیمتوں کو فل کاسٹ ریکوری پر لانا ہے، یعنی سرکاری سبسڈیز مزید کم ہوگی اور بجلی مزید مہنگی ہو سکتی ہے تاکہ سرکولر ڈیٹ نہ بڑھے۔ اور آخری پوائنٹ، اسپیشل زونز کی سہولیات ختم کرنا۔ جو اسپیشل اکنامک زونز اور ٹیکنالوجی زونز بنے ہوئے ہیں، جنہیں پہلے ٹیکس میں چھوٹ ملی ہوئی تھی، ان کی یہ سہولیات آہستہ آہستہ ختم کی جائیں گی تاکہ سب برابر ٹیکس دیں۔ اب اس سے صرف اور صرف ایک چیز سمجھ آئیے کہ عوام کے اوپر ایک دفعہ پھر بوجھ بڑھنے والے ہیں، بجلی کے بل بڑھنے والے ہیں، گیس کے بلز بڑھنے والے ہیں، اور جب بجلی کے بل بڑھتے ہیں، گیس کے بل بڑھتے ہیں اور پیٹرول تو ویسے ہی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر غریب پسنے جا رہا ہے اور جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ تو ہو گئی ہمارے پاس IMF کی جو 11 پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکی لگا دی ہے، اور دھمکی میں کیا کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ امریکی صدر نے ایران کو ایک اور دھمکی دے دی ہے، کہا کہ ایران کے پاس وقت بہت کم ہے، انہیں بہت تیزی سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تہران کو خبردار کر دیا، سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایران نے بروقت اقدامات نہ کیے تو ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اس لیے وقت بہت اہم ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، توقع ہے تہران اپنی طرف سے ایک نیا مسودہ بھیجے گا۔ ہم بھی معاہدہ چاہتے ہیں لیکن معاملات ابھی اس حد تک نہیں پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو آگے بڑھنا ہوگا ورنہ سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایران کو ایک دفعہ پھر دھمکی لگا دی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دھمکی کہاں تک جاتی ہے۔ پچھلے کافی ٹائم سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایران کو دھمکی پہ دھمکی لگا رہے ہیں، لیکن ایران پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ ایران پر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس جنگ میں اپنی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اسے لگایا ہے، اپنے بہت سارے لوگوں کی انہوں نے شہادتیں وصول کی ہیں، یعنی بہت ساری، سب سے بڑا مثال ہے تو ہمارے پاس ان کا جو اسکول تھا مینا، وہاں پر انہوں نے بچوں کو شہید کیا۔ تو اس دھمکی سے بھی کوئی اتنا اثر نہیں پڑے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بھی اپنی کامنٹ میں رائے دے سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو دھمکی ہے اس سے ایران پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اب اگلی ایک اور چیز جو انتہائی اہم بات ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کل منگل کا دن ہے، اور جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ آپ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کریں اور عمران خان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے، لیکن آج سوموار کا دن تھا اور آج وہ الٹیمیٹم ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سہیل خان آفریدی ہیں انہوں نے بھی پچھلے منگل کو کہا تھا کہ ہم اگلے منگل کو پھر آئیں گے، اگر آپ نے عمران خان کا علاج نہیں کروایا تو ہم لوگ دوبارہ آئیں گے، اور اس دفعہ پچھلی بار سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آئیں گے اور آپ پر پریشر بنائیں گے۔ تو کل منگل کا دن ہے، کل علیمہ خان بھی پٹیالہ جیل کے باہر جائیں گی، تو دیکھنا ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے، کیا جو PTI ہے وہ اپنا نمبر انکریز کرنے میں کامیاب ہوگی، یا پھر اسی طرح 100 200 400 لوگ آئیں گے، کارکنان آئیں گے اور باہر بیٹھیں گے صبح سے شام تک، اور پھر شام میں چلے جائیں گے اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو یہ کل ہی پتہ چلے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو اس کے بارے میں رپورٹ کریں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔